السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، فی قلوبہم۔ آج ہی ہماری گرامر کی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا فی قلوبہم، ضمیر منفصل کے بعد ضمیر متصل، تو یہ قلوبہم آ گیا، فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو، اللہ نے، یہ جو زیادہ کا فائل ہے وہ اللہ ہے، کیوں؟ اللہ پر جو ہے وہ ضمہ ہے، یعنی اس رفعی حالت میں ہے، فزاد اللہ، فزاد اللہ، تو یہ ہم اس کا مفعول ہے، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کو مرضاً، بیماری میں، فزادہم اللہ مرضا۔ ہم نے یہ اصول سمجھا تھا کہ کبھی فاعل فعل سے پہلے آ سکتا ہے، کبھی مفعول فاعل اور فعل سے پہلے آ سکتا ہے، کبھی فاعل مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے، تو یہ مثال ہے جب مفعول فاعل سے پہلے آئے، ٹھیک ہے؟ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ان کو، تو اب فاعل ہم کے بعد آ رہا ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو پہلے ہم 5-6 منٹ ہمیشہ وہ ریویو کے لیے جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا کچھ یاد ہے پچھلی کلاس سے؟ کل کی کلاس ڈیو ٹو ٹریول، میں سفر میں تھا، لانگ ڈرائیو تھی، تو میں کلاس نہیں لے سکا۔ جی، ہم نے پچھلے سیشن میں، پچھلی کلاس میں کیا سیکھا تھا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون کے بارے میں کسی کو کچھ یاد ہے؟ someone has their notes؟ جی، hurry up hurry up hurry up everybody۔ خاموشی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یخادعون اللہ کا ہم نے پڑھا تھا کہ یخادعون خدا سے نکلا، اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، اور یخادعون کا مطلب ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ٹھیک اور ہے، اسی میں آگے اسی آیت میں یخدعون آتا ہے، اس کا مطلب صرف ایک کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہو گیا۔ اور وما یشعرون میں ما اگر فعل سے پہلے آئے تو اس کے معنی نہ میں ہوں گے، اوکے، نہیں میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہم نے سیکھا تھا؟ anyone else؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بڑے تکبر بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے، مکہ کے لوگوں کو جاہل سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے تھے، صحابہ کے بارے میں بھی ان کا یہی نظریہ تھا، اور اب بھی اتنے ہی ریجڈ ہوتے ہیں۔ اور اہل کتاب سے یہاں پہ مراد یہود آپ نے بتایا تھے، پھر ان کے الگ الگ گروپس کا آپ نے ذکر کیا تھا یہ منافقین کی آیات میں، اور پھر آپ نے سر آپ نے تو بہت چیزیں بتائی تھیں۔ یہ اہم 2 نقطے بتا دیں۔ جی،
या सर मुझे मुख्तसर करना नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ है कहने के लिए, मुझे चीज़ें मुख्तसर नहीं करनी आ रही। चलो फाइंड आउट, किसी और को उतनी देर तो मौका दो जी। कोई और भी आएगा, बताएगा कि हमने क्या सीखा था। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, यहाँ पे एक नुक्ता था बड़ा अहम। युखादिऊन अल्लाह व रसूलहू क्यों नहीं है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू क्यों आया है जी? अभी तो मुझे हिंट देने पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अम, यहाँ पे असल में रसूलुल्लाह इसलिए नहीं है क्योंकि असल में तो वो धोखा रसूल को ही देते थे। ओके अल्लाह ने रसूल को निकाल निकाल कर फिर उनकी हमायत में अपने आप को अल्लाह ताला ने ले आया। जी माशाल्लाह। इसके अलावा और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं कहा और लोगों को क्यों कहा? वो तो बता रही है ना अभी। सवाल ये है कि हमने पिछले सेशन में क्या कुछ सीखा है, ये सवाल। कोई एक दो नुक्ते रिव्यू के तौर पर, अहम नुक्ते जो याद हो आपको पिछले सेशन से, पिछली क्लास से। मतलब कि वो अपनी इंटेलिजेंस से ये समझ रहे हैं कि मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ, हालांकि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये था ना कुछ हाँ जी, ये तो है ना तर्जुमा, बिल्कुल आप ठीक कह रही। माने जी। सर आपने इसमें एक और चीज़ भी बताई थी, ये कि 2 चीज़ें जो है ना सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं। हम उनके लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला उसमें अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आएँगे ना, तो वो शिर्क हो जाएगा। इबादत और दुआ, यानी कि ये दोनों सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए की जा सकती हैं, हाँ और 2 चीज़ें हैं जो अल्लाह और रसूल दोनों के लिए की जा सकती हैं, वो इत्तिबा और ईमान। माशाल्लाह, दैट्स अ गुड पॉइंट। या लाइक दैट, दीज थिंग्स वी नीडेड। यानी अहम नुक्ते जो हमने सीखे हैं, उनको जो जहन में स्टक हों या जो आपने नोट किए हों, वो आप शेयर करें। खैर, इस 10 मिनट्स अब हम जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। इट वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम टू वेट एंड थिंक अबाउट। अच्छा जी, अब हम आते हैं दोबारा, कुछ अहम नुक्ते हैं इसी बारे में। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। हमने इसमें देखा था कि चूंकि मुनाफिकों का तज़किरा चल रहा है, वी नो दैट, ठीक है, मुनाफिकों की बात हो रही है, तो मुनाफिकों के बारे में हमने कुछ ये समझा था सॉरी, मुनाफिकीन के अलावा, यानी ये जो आयात हैं, ये जो जिनमें मुनाफिकीन का तज़किरा है, ये 2 ग्रुपों को टारगेट करती हैं। एक तो मुनाफिकीन का ग्रुप है ही, दैट्स ऑब्वियस थिंग, नो डाउट। दूसरा जो ग्रुप है वो है अहले किताब, ठीक है, अहले किताब में से खुसूसन यहूद, ठीक है ना, यहूद के जो स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको टारगेट करती हैं। भले वो ईमान नहीं लेके आए, लेकिन ये आयात इस तरीके से उनको टारगेट करती हैं कि अगर हम एक लम्हे के लिए अब्दुल्ला बिन उबई, ठीक है, और उसके पैरोकार जो मुनाफिकीन हैं उनको साइड पे रख दें और सिर्फ यहूद के उलमा को देखें, तो ये आयात उन पे बिल्कुल फिट आएंगी। दैट वाज अनदर पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये भी समझा था कि जैसे मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का जब आगाज किया, तो वहां पे 3 किस्म के रिएक्शन आए। पहला रिएक्शन क्या था? जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। दूसरा वो था जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। तीसरा ग्रुप वो था जिन्होंने दावत सुनने के बाद इस्लाम नहीं लेके आए, ठीक है, लेकिन दे हैव अ सॉफ्ट साइड फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी समझा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए हिजरत करके, तो किस तरीके से वो ग्रुप जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
مشن کو ختم کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، وہ کس طریقے سے پلاننگ کر رہے تھے، ہم نے یہ بھی سمجھا تھا۔ پھر بالکل ایسے ہی 3 قسم کے ری ایکشن مدینے میں بھی آئے تھے، 3 قسم کے ری ایکشن مکہ میں تھے، 3 قسم کے ہی ری ایکشن مدینہ میں تھے۔ پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ وہ انصار تھے، ٹھیک ہے، انصار جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسرا ری ایکشن کیا تھا؟ وہ لوگ جو یہود جنہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تیسرا ری ایکشن کیا تھا؟ وہی جو سافٹ اینگل والے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہود تھے مدینے کے یہود، ان کے خفیہ تعلقات مکہ کے کفار کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے تدبیرات کرتے، ٹھیک ہے، اور ایون کے جاسوسیاں بھی کرتے ایک دوسرے کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو تیسرا گروپ ہے جس کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی بھی تھی، وہ لوگ تھے جو جن کے پاس بہت علم کم تھا یا نرم مزاج لوگ تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم مل بیٹھے ہیں، کسی طریقے سے امن قائم رہے، اور اس کی میں نے مثال دی تھی موجودہ دور کے چرچوں کے بارے میں، کہ ایک چرچ میں قرآن کو جلانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے چرچ میں انٹرفیتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ انٹرفیتھ سے مراد کیا ہے؟ کہ تمام مذاہب اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، تمام مذاہب مل بیٹھیں۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ ابتدا جو ہے نا وہ نظریاتی جو مسائل ہوتے ہیں، فروعی مسائل ہوتے ہیں یا فقہی مسائل سے اختلاف شروع ہوتا ہے، اور اختلاف بڑھتے 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 ایسی شکل اختیار کر دیتا ہے جہاں پہ لوگ آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مکہ میں ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اٹ واز جسٹ اپ ٹو دیئر لائک ورڈ ٹو ورڈ اختلاف تھا، وہ اپنا آرگیو دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے نا دلائل دے رہے تھے، تو بڑھتے بڑھتے پھر انہوں نے جو ہے نا شدت اختیار کی، تو صحابہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھانے شروع کیے۔ ایسے ہی یہ لوگ مدینے کے اندر بھی اسی طریقے سے کچھ کردار ادا کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ یہی لوگ جو سافٹ مزاج رکھنے والے، ٹھیک ہے، دونوں طرف رول پلے کرنے والے، یا وہ لوگ جو منافقین تھے اور اسلام قبول کر لیا جنہوں نے، ان کی اس طریقے سے کیٹیگری سمجھ لیں کہ جب انہوں نے اسلام کو، کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اب ان کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے خلاف جانا پڑے گا جن کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں، جیسے مکہ کے اندر ان کی تجارت تھی یا تعلقات، رشتہ داریاں تھیں، اب ان کو ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، جیسے کہ آج ہمارے لیے، ہمیں یہ بات جو ہے نا اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے یہ کتنی بڑی قربانی مانگتا ہے، کتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے اوپر سختی آئے اور ہم کوئی بھی ممکنہ طور پر ہیلہ اختیار کر کے اسلام چھوڑ کر یا اپنی ناک بھی بچانے کی خاطر کچھ بھی کر دیں گے۔ ہوتا ہے لوگ ایسے کرتے ہیں، ویزے کی خاطر، دنیاوی معلومات کی خاطر، فائدے کی خاطر وہ کیا کر دیتے ہیں، اپنی جو اسلام کی وہ قربانی دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو مدینہ کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس حد تک یہ بات سیریس ہے اور کس حد تک یہ قربانی مانگتی ہے یہ چیز۔ ان کے لیے یہ تھا کہ بھئی پھر کیا ہوا، جب بھی یہ آپس میں بات ہوتی مکہ کے صحابہ کی ان لوگوں کے درمیان جو مدینے میں کمزور ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کیا کچھ قربان کیا ہے، تو یہ سمجھتے کہ بھئی ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سی بات ہے، ایسا موقع تو آئے۔ جیسے ہی اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں، اور اب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب کوئی قرآن بھی نہیں نازل ہوا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے تو ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی حکم ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم نکلیں اور جا کر کے جو ہے نا کوئی لڑائی کریں، کوئی پنگا لیں، کوئی فساد کھڑا کریں، ٹھیک ہے، یا کوئی جو ہے نا کسی مارکے میں حصہ لیں، ایسی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل ہی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اب دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورۃ، ابھی تک کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوئی اس موضوع پر کہ ہم جائیں مکہ والوں کے ساتھ لڑیں، باہر نکلیں، جا کے جو ہے نا
فلاں مذہب کے ساتھ فلاں گروپ کے ساتھ لڑیں. ابھی تک تو کوئی ایسی آیت نازل ہوئی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اب یہ بات ہو رہی ایمان والوں کی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا یہاں پہ نہیں آیا وَيَقُولُ الَّذِينَ نَافَقُوا جنہوں نے منافقت کی, ٹھیک ہے نا, یا وَيَقُولُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, ٹھیک ہے, جو ایمان نہیں لائے, ان کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ایمان والوں کی. لَوْلَا نُزِلَتْ سورہ, ابھی تک کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ, اگر کوئی ایسی صورت واضح طور پر, محکمہ واضح طور پر نازل ہو جائے جس میں قتال کا ذکر ہو, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اب یہ مسئلہ آ گیا, آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں بیماری ہے, جن کے دلوں میں بیماری ہے, کیا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ, ایسے جیسے کہ غشی طاری ہونے والے شخص کی آنکھیں نہیں وہ گھوم رہی ہوتی ہیں, ان کی یہ حالت ہوگی, ٹھیک ہے, جیسے کہ ان پہ موت کی غشی طاری ہونے والی ہو. کیوں؟ زندگی کو بڑی پیاری ہے. تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے ان لوگوں پر. اچھا, اب پہلے تو یہ تھا کہ آیت نازل نہ ہو, کوئی سورت نازل ہو تو پھر ہم جائیں گے, ٹھیک ہے. جب سورت نازل ہوئی تو یہی وہ لوگ تھے جن کو گھبراہٹ ہو رہی تھی. پھر انہوں نے کیا کیا, ان کا پھر بہانے کچھ ایسے تھے. مثال کے طور پر سوال یہ ہے کہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں. اب یہاں سے بہانے ہمیں نظر آئیں گے, وہ دھوکہ کیوں دینا چاہتے ہیں. دھوکہ دینے کا پہلا مقصد ہے کہ سیاسی طور پر جو ان کا مقام و مرتبہ ہے, جو ان کے تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں, ٹھیک ہے, وہ برقرار رہیں. اس کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ جائے, نمبر ایک. نمبر دو, اس کے بعد ہے کہ جنگ میں شمولیت اختیار نہ کرنے پر جو اگر کوئی دباؤ ہے اس سے بچا جائے. وہ کس طریقے سے بچا جائے, پچھلی صفوں میں رہنا, یہ بھی دھوکہ ہے. جو بندہ ایمان والا ہے وہ تو قربان کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہے, لیکن یہ چونکہ قربان نہیں کرنا چاہتے, یہ بھاگتے پچھلی صفوں میں, تو یہ دھوکہ ہے. ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں, لیکن حقیقتاً یہ میدان میں نہیں ہے. کیوں؟ دے آر فائنڈنگ دا وے ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے, جھوٹے بہانے بنانا, جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا اس موقع کو بیان کرتے ہوئے, وَمِنْهُم مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دیں, ہم نہیں جا سکتے, یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. کیوں بھئی, ہم اتنے کمزور والے ایمان والے ہیں, رستے میں روم آتا ہے اور روم کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹنگ ہے, تو عین ممکن ہے ہم وہاں جائیں اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں, ایمان سے فارغ ہو جائیں. الا فی الفتنۃ سقطوا, اللہ رب العزت جواب میں فرمانے کہ وہ پہلے ہی فتنے میں نہیں گرے ہوئے. کس فتنے میں؟ یعنی کہ اپنے آپ کو کفر یعنی بیسیکلی اسلام سے فارغ اور کفر میں سے خطرناک سٹیج جو نفاق ہے اس میں یہ مبتلا ہو چکے ہیں. اور جو منافقت کا جو فتنہ وہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جو جہنم ہے یہ کافروں کو بڑے بہترین طریقے سے وہ گھیرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا کہ ان کے دھوکہ دینے کا مقصد, ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم ایک دو اور پوائنٹ ہیں جو ہم نے جن پہ غور کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے, جیسے کہ ابھی ایک سسٹر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر نہیں ہوا, دراصل کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں, اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ساتھ مشترک ہیں. اللہ رب العزت نے کچھ جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر فرمایا اطاعت کے بارے میں, جیسے انہوں نے کہا, یہ حوالے ہیں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے. پھر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں دراصل وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ جو ہے نا ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اس کے بعد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فان اللہ عدو للکافرین, جو کوئی دشمن ہو اللہ کا, اللہ کے فرشتوں کا, اس کے رسولوں کا, جبرائیل کا, میکائیل کا, بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. تو اللہ رب العزت دشمنی کے اینگل پہ آ کے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ دشمنی. پھر ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں یا آپ کو جھوٹا کہتے ہیں یا آپ
آپ کی تکذیب کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تھا اسی ریفرنس کے ساتھ کچھ پوائنٹ۔ اب آگے ہے آخر میں اللہ رب العزت فرمایا وما یشعرون۔ یہ لفظ یشعرون کیوں استعمال ہوا ہے؟ لفظ شعور سے ہی لفظ شعائر آیا ہے، شعائر، ٹھیک ہے، شعائر، شاعر کہتے ہیں بیسیکلی رسوم و رواج کو بھی، ٹھیک ہے، شاعر، اور محبت، حیا، اس کو بھی حیا جو ہے نا شاعر ہی کہتے ہیں۔ محبت، حیا، قربانی، احساس، ہمدردی، یہ سارے انسانیت کے شاعر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیسیکلی اس لفظ کے ذریعے استعمال کیا ہے کہ وما یشعرون، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے جو شاعر ہیں ان کے خاتمے کی ایک علامت ظاہر کی ہے کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ شعور سے مراد کیا ہے؟ محبت کیسے استعمال کرنی ہے، محبت کیسے کرنی ہے، حیا کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے دراصل یہ جذبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب جذبات کہاں پہ موجود ہیں؟ جذبات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ دلوں میں۔ یشعرون نے آلریڈی کان کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ بات دل کی ہو رہی ہے۔ یشعرون نے آلریڈی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ بات دلوں کی ہو رہی ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض وما یشعرون۔ یہ لفظ شعور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شاعر بھی اسی سے آیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اللہ رب العزت نے شاعر کے فوراً بعد اشارہ کر دیا کہ دراصل یہ بات دل کی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ فی صدورہم مرض کیوں نہیں آیا؟ فی قلوبہم مرض کیوں ہے؟ فی قلوبہم مرض کیوں ہے؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا۔ اب یہ کس بیماری کے بارے میں بات ہو رہی؟ ان چیزوں کو آج ہم نے کور کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ فی قلوبہم مرض سے کیا مراد ہے۔ ہم جب سورۃ الناس دیکھتے ہیں، سورۃ الناس، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ وہاں پہ نہیں آیا کہ الذی یوسوس فی قلوب الناس، کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ایسا نہیں استعمال ہوا۔ وہاں پہ استعمال ہوا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ اب سینہ کیا چیز ہے اور دل کیا چیز ہے، یہ پوائنٹ سمجھنا ہے۔ دل ہمارا امپورٹنٹ باڈی پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے دل کے ارد گرد چیسٹ ہے، ٹھیک ہے، سینہ ہے۔ اب سینہ دیوار بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سینہ دروازہ بھی ہے، دیوار بھی ہے، دروازہ بھی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آ کر کے ناک کرتا ہے سینے پہ، یعنی سینے پہ کیا کرتا ہے؟ ناک کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے دل کو نہ کھولے، یعنی دل کا دروازہ نہ کھولے، شیطان کو اندر نہ جانے دے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان شیطان کے قابو میں آ سکے، انسان شیطان کے قابو میں آ سکے۔ مسئلہ کب ہوتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، شیطان نے نہ کیا، میں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی غیر آپ کے گھر میں آ کے رہنا شروع کر دے تو وہ اپنی گھر کی سیٹنگ اپنے حساب سے کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو بیڈ اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے اس کو کچن اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے اسے کچھ بھی اچھا نہ لگے، تو وہ اپنے حساب سے چینجنگ شروع کر دے، جیسے کہ کرایہ دار گھروں کی حالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم شیطان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سینے میں داخل ہو جائے، اس کی واردات کے بارے میں ہم نے سمجھنا آلریڈی شروع کیا ہوا ہے اتوار کے دن، اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ میرے پاس آپشن ہوتا ہے، میرے پاس یہ آپشن ہوتا ہے صحیح غلط کو کے درمیان اختیار کا۔ میرے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ میں صحیح کا انتخاب کروں یا غلط کا انتخاب کروں، ٹھیک ہے، اور یہ موقع مجھے صبح سے لے کے شام تک کوئی 1000 بار میسر آتا ہے۔ پوائنٹ سمجھیے گا، صحیح یا غلط، اس کے درمیان انتخاب کا اختیار صبح سے لے کے شام تک مجھے کوئی 1000 دفعہ ملتا ہے کہ میں صحیح چیز کا انتخاب کروں، صحیح بات کہوں، صحیح کام کروں، صحیح طریقے سے دیکھوں، صحیح طریقے سے چلوں، صحیح طریقے سے سنوں،
ہر عمل میں صحیح طریقے سے کھاؤں، ہر ایک چیز میں مجھے صبح سے لے کے شام تک کوئی 1000 دفعہ موقع ملتا ہے انتخاب کا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بس شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمیں، ہم لین ہو جائیں، ہم جھک جائیں کس کی طرف؟ غلط کی طرف۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ اور میرا کام کیا ہے کہ میں نے پہچاننا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں نے پہچاننا ہے کہ صحیح کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری، مجھے اس چیز کی پہچان ہونی چاہیے کہ اب شیطان میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان ہے یا کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ امیجن کریں، میں نے یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا۔ مجھے نا کوئی 21 سال یا 22 سال کا ایک افریقن امریکن لڑکا تھا، اس سے بات شروع ہوئی تو میں نے اسے پوچھا کہ ڈو یو نو وائی وی ڈو گڈ تھنگز اینڈ وائی وی شوڈ ناٹ ڈو بیڈ تھنگز؟ کہنے لگا کہ آئی ہیو نو کلو، مجھے نہیں اندازہ۔ میں نے کہا کہ آج مجھے بتاؤ کہ ہمیں سوچو، میں ہیو اے مومنٹ، سوچ کے بتاؤ مجھے کہ ہمیں اچھے اعمال کیوں کرنے چاہیے اور برے کام کیوں نہیں کرنے چاہیے۔ اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ اب وہ 21-22 سال کا نوجوان ہے، کہتا ہے کہ مجھے برا عمل اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ میں جیل میں جاؤں گا، یہ سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ اچھا عمل کیوں کرنا چاہیے، اچھے کام کیوں کرنے چاہیے؟ I have no clue. I have no idea. اب یہی سوال آپ سے ہے، یہی سوال آپ نے اپنے بچوں سے پوچھنا ہے، یہی سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے، اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے سمجھایا ہے۔ Do you have an answer کہ ہمیں اچھے اعمال کیوں کرنے چاہیے اسلام کے دلائل کو باہر نکال کر؟ وہ تو کنفرم ہے۔ سوال ہے کہ مجھے نیک عمل، اچھا عمل کیوں کرنا چاہیے اور برا عمل کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ میں 1 یا 2 لوگوں سے جواب لوں گا اور آپ نے 1 یا 2 منٹ کے اندر جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اینی باڈی؟ نیک عمل کرنے سے دل کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، کیونکہ انسان فطرت پہ پیدا ہو تو، اور برے کام کرنے سے تکلیف ہوتی ہے اور دل میں کسک سی رہتی ہے۔ نہیں تو جھوٹ بولنے کے بعد تسلی ہوتی ہے کہ میں پکڑا نہیں گیا۔ نہیں، جھوٹ بولنے کے بعد ضرور دل میں کسک ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹے کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، بے چینی سے پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کو 100 جھوٹ بولے گا، لیکن سچا آدمی ایک دفعہ سچ بولتا ہے، بہت مطمئن ہوتا ہے۔ بہت سے بچے آپ چہرے سے پہچان سکتے ہیں۔ جھوٹے بہانے کے بعد وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اوپر سے خوش ہوتے ہیں، لیکن دوسرا سامنے والا پہچان جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد۔ چوری کے پیسے کے بعد they celebrate, they go to they have a party. چوری کرنے کے نہیں، وہ اس کا ضمیر اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ نیچر پہ پیدا ہی ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ شراب پی کے وہ خوش ہوتے ہیں، نشہ کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، زنا کر کے خوش ہوتے ہیں، کلاب میں جا کے خوش ہو رہے ہیں، اگلے دن بتا رہے ہوتے ہیں we have a really good, we have a fun، بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اکیلے میں پوچھے، وہ اپنے ضمیر سے پوچھتے ہیں تو نہیں ہوتے خوش، حقیقت میں وہ خوش ہوتے ہی نہیں۔ جی کسی اور کو ٹرائی کرنے دیں۔ کون آئے گا؟ جسٹ 1 منٹ، ہری اپ، 1 منٹ۔ آپ کے پاس کوئی وجہ ہے کہ برے عمل کیوں نہیں کرنے چاہیے، اچھا عمل کیوں کرنا چاہیے؟ جو آپ نے بات کی نا، آپ نے بات غلط نہیں کی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ میں جن کی بات کر رہا ہوں، میں عادی مجرموں کی بات کر رہا ہوں، ان کے تو دل ہی سے آئے ہیں۔ سر اگر اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ جو چیز اللہ نے منع کی ہے برا عمل ہے، برا عمل اس لیے کہ وہ برا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہے ساری دنیا کر رہی ہو۔ بات ہے نا، میں اس 22 سالہ غیر مسلمان کو، افریقن امریکن کو کیا بولتا؟ اسلام کی بات تو میں That's the point. کیا logical reasoning are behind? We need the logical reasoning. سر انر پیس کے لیے
inner peace. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ کلب میں جاتے ہیں یہاں سب جاتے ہیں وہ اسی انر پیس کی تلاش میں جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں مل جائے گا سکون، لیکن ان کو سکون نہیں ملتا، ان کی مزید پریشانی بار بار شراب پیتے ہیں. This is not gonna work. وہ بار بار شراب پیتے ہیں. میں پیتا نہیں ہوں، پیتا ہوں اس لیے کہ غم بلانے کے لیے. This say it. غم بلانے کے لیے پیتا ہوں. ہمارے مسلمانوں کی شاعری ہے، مسلمانوں کی شاعری ہے. پیتا نہیں ہوں، پیتا ہوں غم بلانے کے لیے. حرام کا پوئٹری میں انٹرسٹ. Don't use this technique. Come to the point. Okay, آ جائیں میدان میں، لکھنا شروع کر دیں. 4 سزائیں ہیں ایک گناہ کرنے پر جو انسان کو فوری طور پر ملتی ہیں، اور میں ابھی گناہ کے لفظ میں استعمال کروں گا ابھی. اور 4 فائدے ہیں جو انسان کو اچھے عمل کرنے پر دنیا میں ملتے ہیں. آخرت کی تو بات ہے ہی نہیں نا، آخرت تو کنفرم ہے. میں اس کی مثال دوں گا. انالوجی، ریممبر دس انالوجی. آئی فون لوگ بڑے شوق سے دیکھیں گے تو میں اس کی کیمرے کے سامنے لا رہا ہوں. سوری، آئی ایم جسٹ کڈنگ. اچھا، یہ ایک موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، جیسے سیل فون. اب سیل فون کو بنایا ہے کسی کمپنی نے، رائٹ؟ ایون دو کہ میں نے اس کو پے آف کر دیا ہو، میں نے اس کو پے آف کر دیا ہو، اس کی ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اور اگر میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں تو میں اپنا نقصان کروں گا. وہ کون سی چیز ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ساری بات آپ نے کی میرے ذہن میں وہ لفظ ماشاء اللہ. دیکھو نا، میرے پاس، مجھے پتا تھا کہ میرے پاس اسمارٹ اسٹوڈنٹس ہیں، سارے میرے جیسے نہیں ہیں. سافٹ ویئر، جزاکم اللہ خیر. اوکے، سو اٹس اے سافٹ ویئر. اسے بولتے ہیں آئی او ایس. ایپل کے سافٹ ویئر کو آئی او ایس بولتے ہیں، اینڈرائڈ کو اینڈرائڈ بولتے ہیں، ونڈوز کا ونڈوز ہوتا ہے. ہر سافٹ ویئر جو مین جو پلیٹ فارم ہے جس پہ پورا سیل فون چلتا ہے، آئی او ایس. اب اگر میں اس کو ہیک کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، تو رسک میں خود آ جاؤں گا. ایپل ہیو اٹس سیکورٹی سسٹم. سبحان اللہ، یہ انالوجی آپ کو نا مزہ کرا دے گی. اٹس ریئلی پاورفل انالوجی، اور کام کرتی ہے بچوں پہ بھی، غیر مسلموں پہ بھی. اب سافٹ ویئر کا ایک مقصد ہے کہ میں نے جس کے پلیٹ فارم سے ڈیوائس خریدی ہے، وہ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایسے استعمال کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں، آپ کی پرائیویسی، آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے گا. نو ون ول بی ایبل ٹو ایکسس یور اکاؤنٹس اور یور فوٹوز اور یور کال اور ٹیکسٹ میسجز. یو ول بی سیکیورڈ. اور اگر میں اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کروں گا تو کیا ہوگا؟ میں اپنے بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن، اپنی فوٹوز، اپنی کالز اور ٹیکسٹ میسجز کو اس پہ لگا دوں گا. دیٹ مینس سیل فون بنانے والے نے ایک سیکیورٹی سسٹم بنایا ہے جو اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کو ڈیوائس کو مانیٹر کرتا ہے. جو ہی میں اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کروں گا تو اسکرین پہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا. ایون کہ اینڈرائڈ میں بھی، آئی فون میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ایپل کی پلے اسٹور سے نہ، ایپ اسٹور سے نہ آئے. اینڈرائڈ میں اگر ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، یو کین ڈو دیٹ، بٹ اٹس گونا گیو یو اے نوٹیفیکیشن. ایک ان نون سورس سے یہ چیز آپ کے موبائل میں آ رہی ہے. ڈو یو الاؤ دیٹ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہم روح کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا یہ کنیکٹڈ ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. جی ہاں، ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں 24/7. ہمارے اندر سیکیورٹی سسٹم ہے. جی ہاں، جب بھی ہم غلط کرنا چاہتے ہیں، it tells us stop, 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 don't do that. Guilt conscious, nervousness. یہ نروس کیوں آتی ہے؟ یہ نروس وہ نوٹیفیکیشن ہے، وائبریشن آتی ہے نا موبائل فون پہ، باڈی کی وائبریشن آنی شروع ہو جاتی جو ابھی کشور آپا کہہ رہے تھے. Yes, we start sweating. Yes, our heartbeat goes up. Yes, our body temperature goes up. کیوں؟ That's a nervousness. That's a vibration. Don't do that. Don't do that. اور یہ پروف ہے خدا کی ایگزسٹنس کا 24/7. اور کون ہے اس کا پروف؟ میں خود ہوں. اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو صحیح غلط کا فرق ہی ختم ہو گیا، اور مجھے نہ صحیح کرنے پہ خوشی ہوتی، نہ غلط کرنے پہ شرمندگی ہوتی.
اور یہ شرمندگی موجودگی کی دلیل ہے اللہ رب العزت کی. اب کیا ہوگا اگر میں اپنے اس کنیکشن کو جو میرے کریٹر کے ساتھ ہے, this is what I say, because is a creator, cell phone creator is a Apple, Android creator goes to Samsung or whatever, Oppo, hundreds of types, ٹھیک ہے, بنانے والے ہیں. دلیل کیا ہے اس کا سافٹ ویئر ڈیوائس, اس کی پروٹیکشن کی دلیل کیا ہے کہ وہ کمپنی مانیٹر کر رہی ہے, اپڈیٹس بھیجتی ہیں, ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشن دیتے ہیں, وائبریشن دیتی ہے. someone tries to hack your phone, someone tries to access your account, you get a notification, ٹھیک ہے. یہ کیوں ہے؟ It's a evidence that someone is monitoring and protecting your data. اللہ رب العزت کی سب سے سمارٹ ترین مخلوق ہم ہیں, اور ہمارے اندر وہ میکنزم ہے جو ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے, وائبریشن دیتا ہے, ڈونٹ ڈو دیٹ. اچھا جی, اب کیا ہوگا اگر میں اس نیچرل جو قوانین اللہ رب العزت نے بنائے, میرے خدا نے بنائے, جو قوانین میرے خدا نے سیٹ کیے, میں ان کے خلاف جاؤں گا تو مجھے 4 سزائیں اس دنیا میں ملیں گی. پہلی سزا, every child is born with a full capacity of peace of mind. بچے کی بیٹری فل ہوتی ہے پیس آف مائنڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے, پیس آف مائنڈ کے ساتھ. پیس آف مائنڈ کیا ہے؟ وہ اسے پیسے کی فکر نہیں ہے, اسے گاڑی کی فکر نہیں ہے, اسے گھر کی فکر نہیں ہے, اسے کس لڑائی جھگڑے کی فکر نہیں ہے, اس کی زندگی میں کسی آنے جانے کی کوئی فکر نہیں ہے, مطمئن ہوتا ہے. خواہ وہ فقیر کا بچہ ہو, جہاں پہ فقیر سو ہوگا بچہ وہاں پہ سو رہا ہوگا, بہترین نیند سو رہا ہوگا. اور وہ کسی امیر کا بچہ جہاں پہ امیر سوتا ہوگا بچہ وہاں پہ سو جائے گا. It's not going to make a difference for a child. کیونکہ اطمینان کی بیٹری فل ہے. یہ تب تک فل رہتی ہے جب تک وہ پہلا گناہ نہیں کرتا. کیا ہوتا ہے, یہ ہمیں ودیت میں we've been given like by birth, ہمیں یہ پیدائشی طور پہ ہمیں یہ بیٹری فل ملتی ہے اطمینان کی. تو کیا ہوتا ہے جب میں گناہ کرتا ہوں, پہلا گناہ کرتا ہوں, سزا تو ملے گی, کیا؟ میرا انٹرنل پیس اللہ رب العزت اس کے بدلے میں لے لیں گے. انٹرنل پیس کیا؟ پہلے میں مطمئن تھا, اب اس کے بارے میں پریشانی, گھبراہٹ, فکر. جتنی زیادہ فکریں ہیں, فکروں کو ڈپریشن بولتے ہیں, فکروں کو ڈپریشن بولتے ہیں, ٹھیک ہے, پریشانیوں کو ڈپریشن بولتے ہیں. جتنی زیادہ ڈپریشن اتنی زیادہ پریشانیاں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوا کیا کہ میں نے پہلا گناہ کیا, پہلا گناہ وہ جھوٹی تھا. لیٹس ٹیک اے لائی, آئی ایم گوئنگ ٹو لائی, آئی ایم نروس. پہلے اگر میں سچ بول رہا ہوں تو کیا میں نروس فیل کروں گا؟ نہیں, میں نروس فیل نہیں کروں گا. اب مجھے کسی کی مدد کرنی ہو, کسی کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہو, کسی کے ساتھ کچھ صدقہ کرنا ہو, عبادت کرنی ہو, والنٹری کوئی ورک ہو, کچھ بھی اچھا کام ہو, میں کیوں نہیں ویسا فیل کرتا جیسے گناہ کرنے پہ فیل کرتا ہوں؟ Before I go to lie, I feel nervous. I'm lying, I'm nervous. I lied, I'm worried. Why? I don't want to get caught. چوری سے پہلے نروس, چوری کرتے ہوئے نروس, چوری کر لی فکر, کس بات کی؟ پکڑا نہ جائے. فکر جتنی زیادہ کٹھی ہوتی جائیں گی ڈپریشن بنتا جائے گا. جتنا زیادہ ڈپریشن کٹھا ہوگا اتنا ہی ذہن کنفیوز ہوگا, کہاں سے شروع کروں, کہاں سے فکس کروں. پہلی سزا کیا ہے؟ انٹرنل پیس چلا جاتا ہے. زیادہ گناہ, we lose more. The time comes کہ ہمارا دماغ ہمیں سونے نہیں دیتا. یہ تھا وہ پوائنٹ جو میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ نیند چلی جاتی ہے. 2 راتیں, 3 راتیں, ہفتہ ان کو نیند آتی نہیں ہے. کیوں نہیں آتی؟ برین کی ناٹ پروسیس ویئر ٹو فکس. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ایسے لوگوں پھر نشہ کرنا پڑتا ہے, آپشن نہیں بچتا, اینٹی ڈپریشن لینی پڑتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ نیند. نیند کیوں لینی پڑتی ہے؟ نیند از اے ریزن اور اے سورس ٹو پٹ یور برین آن سائلنٹ موڈ, فورسبلی, دھکے سے سو جا. تو کیا کرتا ہے نشہ؟ ایسے لوگوں کے دماغ کے اس حصے کو جو ان کو تمام وہ یادیں یاد کروا رہا ہوتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہاں سے شروع کریں. جیسے کہ آپ کے پاس تار ہو اور آپ نے کھینچتے اس کا ایک لمبا بڑا سارا گچھا بن گیا, اور آپ اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں, یو کینٹ, اٹس گونا ٹیک ا لاٹ آف ٹائم. اس کا سرا نہیں ملے گا. اگر وہاں پہ بہت سارے دھاگے ہوں, بہت ساری تاریں ہوں اور گچھا بنا ہوا, اٹس گونا مور ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب دماغ کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہاں سے فکس کریں, کہاں سے شروع کریں.
اچھا اب نشہ کیا کرتا ہے؟ نشہ ایک وقت کے لیے دماغ کو سن کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یاد، وہ فکر ختم ہو جاتی. وہ سمجھتا ہے کہ میں مطمئن ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں، میں پیتا نہیں ہوں، پیتا ہوں غم بلانے کے. یہ غم نہیں ہے، جرم ہے. جرم بھولنے کا بہانہ ہے نشہ. جرم بھولنے کا بہانہ ہے. all kind of addictions. It can be pornography, it could be gaming, it could be movies, it could be drugs, any kind of addiction. The only reason behind these drugs or addictions are to forget what they have done in the past. Simple is that. جتنے زیادہ گناہ اتنی ہی زیادہ بے چینگی. پہلی سزا اللہ تعالیٰ کا میکینزم ہے جسم کو چلانے کا میکینزم ہے. ہم نے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کی پروسیسنگ کا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا. یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ ایک جھوٹ انسان کی فطرت سلیمہ ساری کو ڈیمیج کر دیتا ہے. ہر قسم کا گناہ ممکن ہو جاتا ہے صرف ایک عمل انسان شروع کر دے جھوٹ کو. اچھا پہلی سزا کیا ہے؟ اطمینان قلب چلا جاتا ہے. دوسری سزا زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ عزت، رائٹ، کہ عزت مل جائے. ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے صرف یہی نہیں کہ انٹرنل پیس جاتا ہے. ایک گناہ کرتا پکڑا جائے تو عزت ساری کی ساری داؤ پہ لگ جاتی ہے، ساری عزت خراب ہو جاتی. جج کی رشوت پکڑی گئی، جج بیکار. پولیس والے کی رشوت پکڑی گئی، پولیس بیکار. اچھا اس کے بعد پریزیڈنٹ کی رشوت یا حرام زدگی پکڑی گئی، ساری عزت خراب. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ قانون فطرت ہے، ہونا ہی ہونا ہے ایسے. دوسری سزا جو دنیا میں ملتی ہے، فوری طور پہ ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ عزت چلی جاتی ہے. عزت چلی جاتی ہے، یہ دوسری سزا ہے. اب عزت اور اعتبار دو اکٹھی چیزیں ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس کی عزت کریں اس پہ اعتبار نہ کریں، جس کی آپ دلی طور پہ عزت کریں اس کا اعتبار نہ کریں. ہو ہی نہیں سکتا. اور جس پر آپ اعتبار کریں اس کی عزت نہ کریں. اب آپ صرف عزت ہی نہیں لوز کرتے، اپنا اعتبار بھی، ٹرسٹ بھی لوز کر لیتے ہیں. ساری محنت کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ عزت بن جائے. ساری محنت کر رہے ہیں کس لیے؟ نام بن جائے. اور ٹکے کی عزت نہیں رہتی جب ایک گناہ پکڑا جائے. اچھا جی، دوسری سزا. تیسری سزا کھاتے میں آ گئی، بات ریکارڈ میں آ گئی. اچھا جی، چوتھی سزا. اب یہ کیا ہے؟ یہ جہنم میں لے کے جائے گی چیز. چوتھی سزا جو ہے وہ بڑی خطرناک. وہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ، چھوٹے نقصانات، بیماریاں، ایکسیڈنٹ، حادثے. بڑے گناہ، بڑی پریشانیاں، بڑے حادثے، بڑے نقصانات، بڑے ایکسیڈنٹ، بڑی بیماریاں. سمپل از دیٹ. چار سزائیں. کس کی؟ ایک گناہ کی. اب فائدے کیا ہیں؟ فائدے کیا ہیں؟ اس کو اپوزٹ کر لیں. پہلا فائدہ اطمینان قلب. آپ اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور بھی مثال دوں گا کہ زندگی ایسے کہہ لیں کہ ایک انویسٹمنٹ ہے. جیسے آپ کاروبار میں پیسہ اور ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، زندگی میں بھی آپ بھی دو چیزیں انویسٹ کرتے ہیں، اچھائی یا برائی. آپ برائی کرتے جائیں گے، برائی کرتے جائیں گے تو انویسٹمنٹ کیا کی ہے؟ آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ برائی. تو نکلے گا کیا؟ برائی. آپ اچھائی انویسٹ کرنی شروع کر دیں، نکلے گا کیا؟ اچھائی. اچھا، نیک اعمال کرنے کے فائدے وہ بھی چار ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے اطمینان قلب. آپ سائیکالوجی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ جس کو یہ بات سمجھائیں گے آپ اس کی سائیکالوجی کو فکس کر کے رکھ دیں گے. جتنا بھی ڈیمیج ہے نا یا جتنی بھی کرپشن ہے وہ فکس ہو سکتی ہے. بیکاز یو آر ٹیلنگ دیم دا ریزننگ، ایکچوئل ریزننگ بیہائنڈ
کہ آپ کو اچھے اعمال کیوں کرنے چاہیے, غلط کیوں نہیں کرنے چاہیے. بینیفٹس, ہم لالچی ہیں نا, تو بینیفٹ جب نظر آتے ہیں تو وی چینج کوئکر, جلدی تبدیلی آتی ہے. پہلا فائدہ اطمینان قلب. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا, بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے, کیا ہے اطمینان قلب ہے جی. اطمینان قلب کس بات کا ہے؟ کسی کے ساتھ وہ ظلم کیا ہی نہیں, کسی کے ساتھ غلط کیا ہی نہیں. اچھا, اب نہ کسی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے, نہ کسی مال کی ضرورت ہے, نہ کسی دولت کی ضرورت ہے, درخت کے نیچے سوئے ہوئے. کیوں جی؟ اطمینان قلب ہے. اطمینان قلب کیوں ہے جی؟ کیونکہ کسی پہ ظلم ہی نہیں کیا, کسی پر غلط بات ہی نہیں کہی, کچھ بھی کسی کے خلاف نہیں کیا, تو دل تو آٹومیٹک ہی مطمئن ہوگا. جسٹ ٹیک اے مومنٹ, سوچیں, وائی اے پرسن بیکمز دا امپلائی آف دا منتھ, امپلائی آف دا ویک, امپلائی آف دا ایئر. کیوں؟ مہینے کا بہترین ملازم یا نوکر, ایسے کہ نوکر, مہینے کا بہترین نوکر, بہترین سال کا نوکر, یہ کیوں ٹائٹل ملتے ہیں؟ میں جان کے اس لفظ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ نوکری کی سوچ سے نکلے مسلمان. ہم بڑی محنت کر کے نوکر بننا چاہتے ہیں. خیر, I don't want to go to that gross. اچھا, اب ہے ہمارے پاس آ جائیں, پہلا ہے اطمینان قلب. اطمینان قلب کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو میرے ولی ہیں نا, میرے ولی ہیں, خبردار, جو میرے ولی ہیں ان کو ماضی کی پریشانی نہیں, مستقبل کا خوف نہیں. پریشانیاں ماضی کے ساتھ ہوتی ہیں, یاد رکھ لینا. ساری پریشانیوں کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. اور ہر قسم کا خوف, بیماری نہ لگ جائے, جاب نہ چلی جائے, غربت نہ آ جائے, بل کیسے دینے ہیں, بچوں کا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا, بیماری کیا کر جائے گی, یہ کیا ہو جائے گا, وہ کیا ہو, یہ سارے خوف ہیں, سارے خوف ہیں. خوف کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اندھیرے میں کیوں خوف لگتا ہے؟ بیکاز یو ڈونٹ نو what will happen. اللہ رب العزت میں جو میرے ولی ہیں نا, ان کو ماضی کی پریشانی ہے نہیں. کیوں نہیں؟ کسی پہ ظلم کیا نہیں, تو بیٹھ کے پریشان کس بات پہ ہونا؟ پریشان کس بات پہ ہونا؟ نہ کسی کا دل دکھایا, نہ کسی پہ ظلم کیا, نہ کسی کو گالی دی, نہ کسی کا مال کھایا, نہ کسی کو کسی قسم کا ظلم نہیں کیا. پریشانی کس بات کی؟ دوسرا, وہ استغفار کثرت سے کرتے ہیں, لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے. مستقبل کا خوف اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ اللہ کے حوالے. مستقبل کا خوف اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ اللہ کے حوالے ہے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اطمینان قلب. اب اسی میں اگر آپ کی بیٹری لو ہے, تھوڑی بہت فکریں ہیں, تو ذکر اذکار فائدہ دیتے ہیں اس بیٹری کو جلدی بڑھنے کے لیے, اس بیٹری کو ریچارج کرنے کے لیے اذکار فائدہ دیتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ برے اعمال سے بچیں, نیک اعمال زیادہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے عبادت کرنے سے وہ بیٹری ریچارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. توکل علی اللہ فائدہ دیتا ہے. پہلا فائدہ اطمینان قلب. دوسرا فائدہ ہے عزت میں اضافہ. کیا ہے؟ عزت میں اضافہ. اب وہ کیسے؟ آپ جتنی مرضی چھپ کے نیکی کر لیں, جتنی مرضی چھپ کے نیکی کر لیں, ایک نہ ایک دن ہر بندے کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ کتنا نیک ہے, یا یہ خاتون کتنی نیک ہے. میں نے یہاں پہ آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں جو بڑی ہی مزیدار ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے پیار کرتے ہیں, اذا احب اللہ عبدا, میں نا حدیث ریفرنس نکالوں مزہ آئے گا. احب اللہ عبدا, عبدا, اذا احب اللہ عبدا. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے, میرے ریاض الصالحین میں مل جائے گی. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے, ان اللہ تعالی اذا احب عبدا. جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, دعا جبریل, وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں, دعا جبریلا, فقال,
اور اللہ رب العزت کہتے ہیں انی excuse me, احب فلانا فاحببہ, I love that person, you should love him or you must love him. So that's the command that Allah subhanahu wa ta'ala gives to Jibreel alayhi salatu wasalam. اچھا جی, فَيُحِبُّهُ جبریل, پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں. ثم ينادي فی السماء, پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اہل سماوات, آسمانوں میں موجود تمام مخلوقات, فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں, یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں موجود ہے, کہ اللہ رب العزت ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ, اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں, تمام اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی, پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض, یودع له القبول فی الارض, پھر اس بندے کا کہہ لیں کہ ایک محبت, احترام, قبولیت بٹھا دی جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں, زمین میں. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی عزت کیوں کر رہے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں آپ کے لیے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں کیا ہوگا, لیکن آپ ان کی بہت عزت کرتے ہوں گے. جیسے ساحل بھائی کہہ لیں, نعمان علی خان کہہ لیں, ٹھیک ہے, عمر سلیمان کہہ لیں, یاسر قادی کہہ لیں, ٹھیک ہے, خانہ کعبہ کے امام کہہ لیں. کیوں؟ اچھا, پھر ایک اور بات, اب واپس جاتے ہیں کہ ہم گناہ کی بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی سن لیں. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا, جب اللہ کسی سے غصے ہوتے ہیں, دعا جبریل, اللہ تعالیٰ جبریل کو پکارتے ہیں, فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا, میں اس بندے سے بہت غصے ہوں, فَأَبْغِضْهُ, تم بھی اس سے بغض رکھو. فَيُبْغِضُهُ جبریل, جبریل اس سے بغض رکھتے ہیں. ثم ينادي في اہل السماء, اہل سماء میں اس کو یہ منادی کی جاتی ہے, آواز بلند کی جاتی ہے, آواز لگائی جاتی ہے, ان اللہ یبغض فلان, اللہ رب العزت فلاں شخص سے بغض رکھتے ہیں, فابغضوه, اس سے بغض رکھو. ثم تودع له البغضاء في الارض, اس بندے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھا دی جاتی ہے. عمران خان, نواز شریف, زرداری, شہباز شریف, سارے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ, میری لیپ ٹاپ کی بیٹری ڈائی ہونے والی ہے. اچھا جی, نتیجہ کیا نکلا؟ عزت اور شہرت میں فرق, یہ سمجھے گا عزت کیا چیز ہے. ہمیں بعض دفعہ لگتا ہے کہ میری بہت عزت ہے, بہت عزت ہے, اب اس کو سمجھیں. حقیقی عزت کسے کہتے ہیں اور شہرت کسے کہتے ہیں. میرا ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا, he was very mature, کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ شہرت اور عزت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا فرق ہے؟ کہنے لگا شہرت جو ہے نا, یہ دھول کی مانند ہے, دھول کی مانند ہے, بہت دور سے نظر آئے گی لیکن پتہ نہیں لگے کب بیٹھ جائے, بہت جلدی ہوا کے جھونکے سے ختم بھی, اڑ بھی جاتی ہے, ہٹ بھی جاتی ہے. نظر ضرور آئے گی, ہر کسی کو پتا ہوگا, لیکن دھول کو پسند کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں, حقیقت میں کوئی بھی نہیں پسند کرتا. عزت کیا چیز ہے؟ عزت اور چیز ہے. یہ عزت اللہ کی عطا ہے جس کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہے, صرف دل کے ساتھ. وہ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ پارکنگ لاٹ میں ہیں یا سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ کو ایک والٹ ملا, وہی مثال, لیکن اب یہ ڈیفرنٹ ہے. آپ کو والٹ ملا, آپ نے اٹھایا نیک نیتی کے ساتھ, آپ نے پیسے کاؤنٹ کیے, اس میں کافی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, آپ وہیں پہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرتے کرتے کیا ہوا کہ ایک گاڑی آئی, آ کے وہاں پہ رکی, اور اس نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ کوئی والٹ دیکھا ہے؟ خاتون نکلی یا کوئی مرد نکلا, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ علامات کیا ہیں, نشانیاں کیا ہیں. انہوں نے نشانیاں بیان کی, اماؤنٹ بتائی, آپ نے وہ والٹ ان کو ریٹرن کر دیا. انہوں نے دعائیں دی, شکریہ ادا کیا, چلے گئے. جب نیکسٹ ٹائم جو ملاقات آپ کی ان سے ہوئی اتفاقاً, جو وہ آپ کو عزت دیں گے وہ نقلی ہوگی یا اصلی ہوگی, اور وہ کہاں سے آ رہی ہوگی؟ وہ ہے حقیقی عزت.
وہ ہے حقیقی عزت، جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی بدلے کے، صرف اور صرف جینون ہو، جو ان کو آپ کی طرف سے کسی فائدہ ملنے کے بعد، مثال کے طور پہ کوئی پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ ہے حقیقی عزت، ٹھیک ہے، اور وہ کہاں کیسے میسر آتی ہے؟ اللہ کے لیے کیے ہوئے نیک اعمال، اللہ کی رضا کی خاطر، جینون عزت، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ عزت میں اضافہ۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کچھ بھی نہیں ان کے پاس، عزت ہے، جینون عزت ہے۔ بہت سے لوگ نظر آئیں گے سب کچھ ہے، لوگ سلام نہیں کرنا پسند کر دو۔ آئی نو سم پیپل، کیوں جی؟ سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن they don't want to say hello اور ہائی اور السلام علیکم to them۔ دوسرا فائدہ عزت میں اضافہ، جس عزت کے لیے ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں، یہ ڈگریاں، یہ دولتیں، یہ جابیں، یہ ملازمتیں، یہ گاڑیاں، سمجھتے یہ عزت ہے؟ بھئی یہ شہرت تو ہو سکتی ہے، عزت نہیں ہے، اور عزت کا مالک اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ٹھیک ہے، عزت تو ہے ہی اللہ کی، ٹھیک ہے، عزیز اللہ کا نام، ٹھیک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ ہے جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ وہ کیا ہے؟ گناہ نیکی، ریکارڈ میں آ گئی۔ نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، گناہ جتنے زیادہ ہوں گے آپ اتنا ہی اللہ سے دور ہو رہے ہیں، جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، سمپل فارمولا۔ چوتھا فائدہ عزت، مال، جان کی حفاظت۔ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ کون کرے گا؟ آپ کے ارد گرد کے لوگ۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ سے ان کا سب کچھ محفوظ ہے، ان کی وجہ سے آپ کا سب کچھ محفوظ ہے، اور واقعی طور پر آپ کا ایک روپے بھی حرام پہ یا بلا وجہ کے نقصان پہ ضائع نہیں جائے گا۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ ایک دوست کہنے لگا کہ میری ٹوٹل انکم اگر مہینے کی ہے، اس میں سے میں کاؤنٹ کروں اپنے سالانہ نقصانات، میں 5، 10، 15 روپے سے زیادہ نقصانات کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ نہیں تو گاڑی کی جو بریک چینج کرنی پڑتی ہے، وقت پہ چینج کرنی پڑتی ہے، بلا وجہ کبھی میرا ٹائر نہیں پنکچر ہوا، کبھی بلا وجہ بیماری نہیں آئی، ٹھیک ہے، بلا وجہ میرے پیسے ضائع ہوتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہنا میں حیران ہوں میرے پیسے ضائع ہوتے ہی نہیں کسی بھی فضول چیز پہ۔ ہاں، جو ضرورت کی چیزیں میں استعمال کرتا ہوں پیسے ضائع نہیں ہوتے کہ جس پہ مجھے پچھتانا پڑے۔ سبحان اللہ۔ عزت، مال، جان کی حفاظت، نہ کوئی بیماری بلا وجہ کی، نہ کوئی نقصان بلا وجہ کا، نہ کوئی چیز بھی نہیں، اپوزٹ ہے نا۔ وہاں پہ نقصانات، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین خشکی اور تری پہ جو فساد پھیلا ہے یہ انسان کی اپنی غلطیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں۔ کوئی بندہ زیادہ میٹھا نہ کھائے، شوگر نہیں ہوگی، ڈائبٹیز نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ زیادہ نمک نہ کھائے، بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ زیادہ زبان نہ چلائے، عزت نہیں خراب ہوگی۔ زیادہ تیز گاڑی نہ چلائے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ کیوں ہے؟ فطرت کے قوانین، سمپل از دیٹ۔ تو یہ ہیں 4 فائدے، 4 فائدے نیکی کرنے کے، اچھے اعمال کرنے کے، جن سے میں بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں، ایک فائدہ ہے جو مسلمان کو ملتا ہے، کافر کو نہیں ملتا۔ وہ کیا ہے؟ کہ مسلمان کو نیکیوں کا فائدہ ہوگا قیامت کے دن، کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس یہی فرق ہے۔ باقی سارے کے سارے فائدے سارے انجوائے کریں گے، سارے، مسلمان، غیر مسلمان، کافر، یہودی، منافق، مرتد، جو بھی ہیں، سارے یہ فائدے اٹھائیں گے اگر سارے اس پہ عمل کریں۔ Is it clear to everybody؟ یہاں پر کوئی سوال؟ سر یہ ساری چیزیں تو جب یہ فلسطین کا جب سنتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں پھر کہاں جاتی ہیں؟
انہوں نے کیا اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں جو ان کو اتنی سزائیں مل رہی ہیں، جو انہوں نے کیا؟ Good point. That's a really good point. That's a really good point. That is a really good point. That is a really good point. تکلیف، تکلیف کی ہیں دو قسمیں، ایک ہے سزا، ایک ہے آزمائش. ایک ہے سزا، ایک ہے آزمائش. آزمائش کب ہے؟ میں نے ایک مشن قبول کیا ہے، اللہ رب العزت آزمائیں گے. حاسب الناس ان یترکوا، حاسب الناس ان یترکوا، سورہ لمی ریڈ آیا، مزہ آئے گا آیت پڑھ کے، مزہ آئے گا. آیت میں جو لذت ہے نا، سوری پاپا، آپ نے بالکل ٹھیک ہے. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. I needed that. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورہ عنکبوت. کیا لوگوں نے اس بات کا گمان کر لیا ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں؟ اب ایمان لانے پر ان کو کسی قسم کا آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سزا اور آزمائش کے فرق کو سمجھنا ہے ہم نے. سزا اور آزمائش کے فرق کو سمجھنا. سزا جو ہے وہ انسان کو رب سے دور کر دیتی ہے. شکوے بہت ہیں، بعض دفعہ انسان کو اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر سزا، جب سزا ملتی ہے پھر اس کے بعد معافی کی گنجائش نہیں بچتی. مثال کے طور پر پہلی جو قومیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو سزائیں ملی. آزمائش ہے، اللہ رب العزت ضرور آزمائیں گے. دنیا ہے اس چیز کا ٹھکانا، آزمائش. اب آزمائش کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے میں نے جو ذمہ داری قبول کی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے مجھے تھکاوٹ بھی ہوگی، مجھے رات کو جاگنا بھی پڑے گا. ایک مزدور ہے، وہ دیوار پہ کیل لگا رہا ہے، اپنی ہاتھ پہ غلطی سے چوٹ لگ جائے گی، کوئی چیز گر گئی، پاؤں پہ زخم آ گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی. ان کا مومن کو کیا فائدہ ہے؟ بخار بھی ہوگا، سردی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، یہ سب کچھ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوں گے. یہ ہے ایڈوانٹیج. اچھا، اب دوسری جو آزمائش ہے، جیسے کہ انبیاء کو مصیبتیں دیکھنی پڑی ہیں. اب وہ کیا غلط کر رہے تھے؟ نہیں، وہ آزمائش تھی، ذمہ داری تھی، انہوں نے قبول کی. اب ذمہ داری میں چیلنجز آئیں گے، ذمہ داری میں آپ کو انکار بھی سننا پڑے گا. ذمہ داری، اب میں ایک ذمہ داری قبول کی، بھئی میں نے کسی کی غلامی نہیں قبول کرنی. کیا یہ چھوٹی ذمہ داری ہے؟ یمن اور فلسطین کی یہی تو کہانی ہے. ایون کہ افغانستان، کیا کہانی ہے؟ غلامی نہیں قبول کرنی. تو کیا ان کو یہ پھل آسانی سے ملنے والا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جو آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں. اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو بھی دکھ آتا ہے، بندہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو، سمجھ لو کہ یہ آزمائش تھی. جیسے بندہ جیسے ایک پیار کرنے والا آزماتا ہو جس سے اپنے محب کو، ٹھیک ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ انہوں نے ان کا یہ مشن ہے، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی آزادی کی حفاظت. ٹھیک ہے. تو آزمائشیں آتی ہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ تکالیف نہیں ہے، وہ سزائیں نہیں ہے، وہ عذاب نہیں ہے. عذاب نہیں ہے. عذاب جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں نا، زلزلوں کی شکل. ہاں، تو فلسطین کا جو ہے تو یہ تو آزمائش ہی نظر آتی ہے کہ ان کا ایمان بڑھ رہا ہے. الحمدللہ. اور عمران خان کا، ہاں جی، وہ بھی یہی ہے نا، آزمائش ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے حکمت دکھا نہیں تھی سب کو کہ جو کچھ 70 سال سے جو ہنڈیا چھپ کے پک رہی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. اب کس کو نہیں معلوم؟ عمران خان کا مشن اتنا آسان، اس کا نا بھی ڈیفیکلٹ. اور یہ یاد رکھ لینا، جس کا مشن بڑا ہو اس کو آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں. تو وہ صحیح سفر کر رہا ہے کیونکہ اس کا مشن ٹھیک ہے. اور بالکل، انشاءاللہ کامیابی ہو. ہاں. کوئی اور کوئی سوال؟ نہیں تو سیشن کا ٹائم تو کافی ہو چکا ہے، اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. Any other question? I think that's enough for today. جو سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.